السلام علیکم اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ تندرستی دے۔ الحمدللہ آج جمعۃ المبارکہ خط کرا کے نہا کے صاف ستھرے کپڑے پا کے الحمدللہ جمعے دی طرف جا رہے ہیں، مسجد دی طرف تے اتنے جا کے جمعہ ادا کرنے ہیں، نالے بیان سننے ہیں، نال تانوں سنانے ہیں۔ لو جی ماشاءاللہ مسجد آ گئے ہیں تے علی خطبہ نہیں شروع 2 نفر پڑھ لیے تو پھر خطبہ سننے ہیں۔ بخا دینا مثال دے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے حضور عرض کی تھی کہ اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام نے درخواست پیش کی تھی رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، رب ارنی اے اللہ مجھے ان آنکھوں سے بھی دکھا دے کہ تو کیسے تو کرتا ہے موتیٰ کو زندہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں کہ میں زندہ کرتا ہوں؟ سوال آٹومیٹک ہی پیدا ہونا سی، سوال جو ایسا کیتا ہے کہ اللہ پاک حضرت ابراہیم کا مطلب سی کہ مینوں پتا ہے کہ تسی زندہ کرتے ہو، لیکن میں اپنی اکھاں دے سامنے دیکھنا کہ وہ زندگی موت دے وچ زندگی پیدا کیویں کیف تحیی الموتیٰ۔ اللہ پاک نے کیا کہ اولم تؤمن، کیا تو اس بات پر تجھے یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا بلا یا اللہ پاک مجھے پورا یقین ہے کہ تو مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے، تو بے جان میں جان ڈال دیتا ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میرا مطلب تو صرف اتنا ہے کہ میں آنکھوں سے دیکھ کر اپنے دل میں اطمینان پیدا کروں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرے قلب کو آنکھوں کے سامنے بے جان میں جان پڑتی ہوئی دیکھ کر اطمینان نصیب ہو جائے۔ یعنی انہوں نے ایک قسم دے معراج دی تمنا کی تھی کہ میں دیکھاں کہ اندرون خانہ ایک تے باہر دی دنیا، ایک اندر دی دنیا دے اندر زندگی اور موت دے کس طرح دے کام چلتے پے۔ بہرحال اللہ پاک نے پھر فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، جی یہ گل ہے تو پھر تسی اپنی اکھاں سامنے دیکھنا چاہتے ہو تو نہ صرف مردے دے اندر زندگی پیندی بلکہ اس تو بھی بڑی چیز میں کر کے دکھا دینا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، 4 قسم کے پرندے لے لو، فصرهن الیک، اور ان کو اپنے ساتھ گجا لو، اپنے ساتھ گجا لو کہ جب تسی آواز مارو آ جان گن، جب گج جان ثم جعل علی کل جبل منهن جزءا، پھر ان کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے تم ان کے گوشت کو مکس کر کے 4 پہاڑوں پر رکھو، ثم ادعوهن، پھر تم جیسے ان کو پہلے بلایا کرتے ہو ویسے ہی ان کو آواز دو۔ جب وہ زندہ سن تو گجائے سن جس طرح وہ آواز دینا تھا، طوطے نو طوطا آ جاتا سی، مینا نو مینا آ جاتی سی، کبوتر نو آواز دینا کبوتر آ جاتا سی، مختلف تسی انہوں نے گجایا سی۔ تو پھر انہوں نے جدوں بوٹیاں کر کے مختلف پہاڑاں دے اوتے تسی رکھ دیو، اس تو بعد جدوں تسی انہوں آواز دیو گے یاتینک سایہ، ہر بوٹی اپنے ہی پرندے دے اندر چلی بھی جائے گی، جڑی مکس کی تھی نا کیما بنایا تھا، وہ کیما ہر پرندے دا اپنی جگہ تے جائے گا اور پھر وہ زندہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ عزیز ابراہیم جان لو اللہ واسطے کوئی مشکل کام نہیں ہے،
اس واقعے تو پتا چلیا کہ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے زندگی اور موت دی اندرونی کیفیات اور بے جان چیزاں نو کیویں اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتا ہے اکھاں دے سامنے مشاہدہ کروایا. اس تو پہلے قرآن مجید دیاں آیات دے اندر سورہ بقرہ دے مقامات نے او دے اندر فرمایا او کالذی مر علی قریۃ او کالذی مر علی قریۃ یا اس شخص کے بارے میں سنو مرہ جو گزرا علی قریۃ ایک گاؤں کے اوپر سے ایک شہر کے اوپر سے وہ غالباً حضرت عزیر علیہ السلام صاحب وہ ایک شہر دے کولوں دی گزرے تے وہ شہر ایک کھنڈر بن گیا تھا سی ٹبے دی شکل اختیار کر گیا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے دل دے اندر اللہ کو یہ سوال کیتا وہی خاویۃ علی عروشها الٹیا دا وہ شہر سی ٹبا بنیا دا تے حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ دے اگے درخواست پیش کر دیتی ان ھذہ اللہ یحیی بعد موتہ ھذہ یحیی اللہ بعد موتہ کہ کیسے زندہ کرے گا اس شہر کو جبکہ یہ نشت و نابود ہو چکا ہے. اب معراج شریف دیکھو تو نبی پاک نے معراج کیا دوسرے انبیاء دے معراج جڑے نا ہوئے تے سب کو اللہ پاک نے وہ ان دیدہ نادیدہ اور ان سین چیزاں دکھائی دیا نا جڑیاں اکھاں نال نظر نہیں آندیاں. عزیر علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں دیکھنا کس طرح تو زندہ ہے ختم ہو چکا تھا شہر فامات اللہ میات عامر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو میات عامر 100 سال کے لیے موت دے دی. فاماتہ اللہ میات عامر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو 100 سال میاں کہتے ہیں 100 سال تک موت دے دی. ثم بعثا پھر انہیں زندہ کیا. قال کم لبثت اور پوچھے آپ ہاں بھائی کتنی دیر بعد اٹھے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام نے حساب کتاب اپنا لا کے آخیا لبثت یوما او بعد یوم یا اللہ پاک یا پورا دن ہی ستا رہا تھا یا دن کا کچھ حصہ ستا رہا میں. اللہ تعالیٰ نے کیا بل لبثت میات عام نہیں عزیر علیہ السلام دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں تسی بلکہ 100 سال تک سوتے رہے ہو فوت رہے ہو. میات موت کا لفظ ہے 100 سال تک آپ سوئے رہے ہیں مرے رہے ہیں. پھر ثبوت کے طور پہ اللہ نے کہا فانظر الی طعامک و شرابک دیکھو ذرا اپنے کھانے والے و شرابک اور اپنے پینے والی چیز کی طرف. لم یتسنہ میری قدرت دیکھو کہ 100 سال گزر گئے لیکن آپ کا کھانا اور آپ کا پینا لم یتسنہ ابھی تک سڑا نہیں ہے اسی طرح تر و تازہ ہے. سبحان اللہ. اللہ دی قدرت تے دیکھو ذرا کس طرح اللہ تعالیٰ معراج کراندا اپنے انبیاء کو. دیکھو اپنے کھانے کی طرف اور پانی کی طرف میں رب ہوں. لم یتسنہ میں نے اسے گھسنے نہیں دیا. وانظر الی حمارک پھر جس گدھے کے اوپر آپ سواری کرتے تھے جس وقت وہ سوتے تھے تے گدھا انہاں دے کول سی اونوں بنیا نال تے آپے سو کے کھانا بھی گرما گرم کول سی. کھانے نوں تے اللہ پاک نے گھسن نہیں دیتا 100 سال دے اندر لیکن گدھا سی جڑا او ہڈیاں دا ڈھانچہ موجود سی اوتھے ہڈیاں نظر آ رہی سن تے ظاہر 100 سال جدوں کسے جانور نوں مرے دے گزر جان تے پتہ کی حشر ہوئے گا وہ بھی کچھ ہوئے سی گدھے دے. منظور الہی ماری ولیلا جالا آیت الناس اے میرے پیغمبر تو دیکھ میں لوگوں کے لیے کیسے نشانی بناؤں گا آیت بنا دوں گا. نبی پاک نے فرمایا نا وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ کہ معراج شریف میں نے اپنے رب کو بڑی بڑی نشانیاں آیات دکھائی. اوتھے بھی اس پیغمبر کو کیا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ میں اس بات کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا کے چھوڑوں گا. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا تو اے میرے پیغمبر آپ دیکھیں إِلَى الْعِظَامِ گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو. ہم دیکھ رہے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام گدھا ہڈیاں دا ڈھانچہ یکا یک ہڈیاں دی وجہ
حرکت ہوئی اور ہڈیاں جڑیاں نا وہ جڑ گئی. وانظر الی العظام کیف ننشزها, کیسے میں ان کو جوڑتا ہوں. ثم نکسوها لحما, پھر میں ہڈیاں جوڑنے کے بعد اس کے اوپر گوشت بھی تمہارے سامنے چڑھا دوں گا. اللہ رب العزت نے پھر وہ گدے کو کھڑا بھی کیتا اور او دے اوتے گوشت بھی چڑھا. اس موقع دے اوتے پھر وہ پیغمبر پکار اٹھے کہ آدم سامنے جو سب کچھ ہویا, آپ بھی 100 سال تک ستے رہے تے ٹھیک ٹھاک کھانا ٹھیک ٹھاک تے گدے دی یہ حالت اور پھر اکھاں دے سامنے وہ گدے دی دوبارہ جان جدوں پئی تے پیغمبر پکار اٹھے عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرے رب میں من گیا کہ تو ہر چیز دے اوتے قدرت رکھنا ہے, تو بے جاناں دے اندر جان پا سکنا ہے. اے واقعہ ایک معراج ہے جڑا انہاں نوں اللہ پاک نے اس دنیا دے اندر ہی کرا چھڑیا اور انہاں نے اپنی اکھاں دے نال دیکھیا کہ دراصل اللہ تعالیٰ موت کو زندگی دے اندر کس طرح بدلتا ہے اور زندگی کو موت دے جنوں چاہے وہ زندہ کر لینا ہے اور جنوں چاہے وہ زندہ نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج شریف دی رات اللہ رب العزت نے بس فرق جڑا بڑا پیا وہ پیا کہ باقی انبیاء نوں دنیا دے اندر معراج کرائے اللہ پاک نے, دنیا دے اندر اپنے خفیہ کام دکھائے, لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عرشاں تے بلا کے یہ سارے کام دکھائے. سبحان اللہ. دنیا تے نہیں دکھائے ہوں گے, بہت ساری نشانیاں نے جڑی دنیا تے بھی ظاہر ہوئیاں, لیکن معراج دی رات کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ مخلوق دے وچ کوئی ہستی 7 آسمان پار کر کے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچی اور پھر سدرۃ المنتہا تو بھی اگے حریم کبریا تک رسائی کر کے رب کائنات دے نال راز و نیاز کیتے. اے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اے مرتبہ کسی کو نصیب نہیں ہویا. لیکن سوال ہے کہ ایڈا مرتبے والا پیغمبر سید الانبیاء سید الاولین والآخرین, لیکن اسی لوگ کنے بد قسمت ہاں. اسی انہاں دے آکھے رکھنے دے بجائے اسی ٹنجراں جتے جادو ٹونیاں جتے ہاں جی تے خود ساختہ چیزاں دے اوتے عمل کر رہے ہیں. جنہ چیزاں وہ ہستی جڑی آسماناں دے اوتے اللہ تعالیٰ دے کول پہنچ گئی ہے, اس ہستی دا کلمہ پڑھن دے باوجود اسی اپنے اعمال انہاں دے آنکھیں لگ کے نہیں کردے پے. تے کی پھر اس بندے دا فائدہ ہے جڑا نبی پاک دی عظمت نوں تے منے کہ نہیں عظمت ہے لیکن انہاں دا حکم نہ منے. عظمت تے اس واسطے اللہ نے دسی سی کہ اس پیغمبر دی نافرمانی کرن دا نتیجہ بڑا خطرناک نکلنا. ایڈا عظیم پیغمبر, اتنی اونچی شان والا پیغمبر اور تسی اودی گل نہ منو, کس طرح فلاح پا سکیں گے ایسے لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج مقدس دے اندر کچھ چیزاں میں پچھلے جمعہ تھوڑی خدمت وچ عرض کیتیاں سن کہ اے جڑے گناہ ہیں انہاں دے اثرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکھاں نال انہاں دی سزاواں دے دتیاں. معراج شریف رات نوں ہویا, اودے اندر نقطہ علماء کرام نے بیان کیتا ہے. رات نوں کی ہویا کہ محبوب دنیا تو نکل کے اپنے رب دے کول سدرۃ المنتہا تو اگے حریم کبریا دے اندر جا پہنچیا. یعنی محب اور محبوب کس وقت اکٹھے ہوئے؟ رات. نقطہ یہ نکلیا کہ اج بھی اگر کوئی شخص فرض نمازاں تے 5 پڑھنیاں نہ, اگر کوئی شخص اپنے رب دا قرب سپیشلی حاصل کرنا چاہتا ہے تے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبق ملیا کہ وہ شخص رات نو ٹائم کڈے, رات نو ٹائم کڈ کے تے نوافل دے اندر اور دیگر عبادات دے اندر اپنے رب دا قرب حاصل کرے. سبحان اے رات دا ٹائم سپیشل ٹائم ہے. دن نو بھی اللہ پاک معراج کرا سکتا سی, لیکن اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دے وقت معراج کرایا. اودے چ ہور بھی نکات موجود ہیں. رات دے وقت ایک تے یہی نقطہ پوشیدہ ہے کہ اللہ دے نال جنہاں لوکاں نے ملنا ہے. ساڈے لوگ رات نو آ کے سپیکراں دے ہو اللہ ہو کینوں دستے ہوئے تسی رات نو 2 بجے آ کے سپیکر تے کلمہ سیدھا نہیں کیتا تہجد دی نماز دا طریقہ نہیں ہوندا, کوئی دعا یاد نہیں تے سپیکر کھول کے تے لوکاں نوں دسنا کہ میں تہجد پڑھنا ہے. کہہ جے ساڈی رب نال ملاقات ہوئی, نہ تو عالم نہ تو فاضل نہ تقریر دا ٹائم ہے. لوکاں دے گھر جاگن دے اپنے بتھیرے ذریعے نے. تو جے مسیتے ابل تے گھر ہی رہنا کہ اوتھے کتے پڑھ لینا سی, تے جے تو مسیتے آ ہی گیا تو لوکاں نوں دسنا پیا کہ میں بھی مسیتے آیا. بڑی پیاری گل یاد آ گئی. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ
ایک رات تہجد واسطے اٹھے تو انہوں کا بیٹا بھی نال نہ پیا. رات کا ٹائم سی, دنیا تے سکون سی, سارا پنڈ ستا تھا. تو یہ اللہ کا ولی اٹھ بیٹھا اور وضو کیتا اور نماز نیت لی, مگر ہی انہوں نے بیٹے نے بھی نماز نہیں. جدوں تہجد ختم ہوئی تے بیٹے نے اپنے ابے نوں کہا کہ ابا جی اسی ماشاءاللہ تسی بھی تہجد پڑھی ہے, میں بھی پڑھی ہے, تے پنڈ دے لوگ کنے غافل ہیں, یہ پنڈ دے لوگ کنے غافل ہیں, سارے ستے دے ہیں, اسی یہ درجے حاصل کیتے ہیں تو وہ درجے حاصل نہیں کر سکے. یعنی اپنا اور لوگوں کا تقابل کیتا تے باپ نے کہا بیٹا جڑی تو گل کیتی ہے تو لوگوں نے دسیا تو ذہن چ لیا کہ میں جاگنا پیا, میں عبادت کرنا پیا, تے پنڈ دے لوگ ستے دے نے غافل نے, تے میں تیرا پیو ہاں, میں تینوں یہ گل کہنا کہ تو بھاویں تہجد پڑھی ہے, اٹھ کے جا کے ہیں, وضو کیتا ہے, نماز پڑھی ہے, تیرے نال وہ جڑے ستے دے نا وہ چنگے رہے, تیرے نال وہ جڑے ستے دے نا وہ چنگے رہے. کہ انہوں نے تو نہیں آخیا کہ اسی چنگے ہاں تے وہ جڑا مسیتے گیا تھا وہ بھڑا ہے, انہوں نے نہیں گل کی. وہ بیچارے تے چپ کر کے ستے دینا اور تو جاگنے دے بعد اپنے تو انہوں نے کم تر سمجھنا دینا. اگر جاگ آ جاتی ہے تو صبر کرو, پھر اگر رات اٹھ ہی بیٹھے ہو تو جبر کرو اپنے اتنے. ضروری سپیکر کھول کے لوگوں کو دسنا کہ میں جاگ پیا کہ تسی بھی جاگو, تو پھر لفظ بھی ایسے بولتے ہیں جنہوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے. میرا اللہ 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 یہ ذکر کدی قرآن شریف یا حدیثہ دے اندر میرا اللہ اللہ کہنے کا کدے بھی حکم نہیں ہے. اللہ دے نال کوئی نہ کوئی لفظ بولنے میں آتا, صرف اللہ اللہ کہنا ہے. اللہ پوچھ لے کی گل ہے بھائی, یہ جواب دے, یہ نہ ہو کہ بتا اللہ اللہ کر دو بھی آکھے آ جا بھائی تم بھی کرتے رہو, وہ بھی چک لے پھر جس میں یہ تو پھر اللہ اللہ جے اللہ نے ایک باری ماہی مار لی تو کی بنے گا. بہرحال گل یہ نکلی سی کہ رات کو اللہ پاک کا قرب انسان کو نصیب ہوتا ہے, بشرطیہ کہ انسان عاجزی اور خاکساری کرے. اور یہ سبق ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ انسان اپنے رب کے قریب رات کو, اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہ اے میرے محبوب, اے کملی اوڑھ کر لیٹنے والے, قم اللیل الا قلیلا, چاہے تھوڑی دیر ہی اٹھو, رات کو اٹھا کرو, رات کو اٹھ کیا کرو میں تھوڑی دیر ہی اٹھو. رات کو نفس بھی انسان کا کچھ لیا جاتا ہے, رات کو سکون بھی ہوتا ہے, اور وہ سحری دا وقت ہے جڑا وہ فرشتیاں دی آمد دا وقت ہے. اس وقت جڑی گل کیتی دی دماغ تے دل تے اثر پاتی ہے, تاثیر پیدا ہوتی ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجری معراج مقدس ہے, رات کو ہوتا سب سبق ملیا. اسی 5 وقت جو نماز ہی نہ پڑھا گے تو تہجد اسی کتوں پڑھنی ہے؟ تہجد تے پڑھنی ہوندی, پھر تہجد نے تے ساڈیاں 5 نمازاں نوں قائم کرنا ہے. اب تہجد پڑھدے نہیں, جے پڑھیے تے رولا پانے آ, تے جے رولا نہ پائیے تے تہجد اندر نماز نہیں آندی, دعاواں نہیں آندیاں, ہاں جی کوئی تعلیم و تربیت حاصل نہیں کیتی, ہاں جی بنا علم کرے فقیری. سنیا تھا تسی, سانو علم ہی نہ ہوئے تو فقیری کرنا, فقیری دا مطلب ہے کہ اللہ کے عاجزی کرنا. تے اے تے نقصان دا سودا, ایسا نہ ہوئے کہ کوئی لفظ جڑا ہے اللہ دی بندگی دے وچ اللہ دی بزرگی دا بولنا سی, اللہ دی حمد و ثنا کرنی سی, تے میں کوئی ایسا لفظ زبان تو کڈدا ہواں پیا غلطی نال جہدے نال کہ رب دی شان دے اندر کمیاں بیان ہوندی ہوئے پئی اور بجائے منوں فائدے تے نقصان ہو جائے. اللہ تے کہے گا تو سکھیا کیوں نہیں تو محنت کی. پھر وہ طریقے سارے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت لئی اختیار کرتے سن, وہ طریقے اختیار کرنا ضروری ہے. آخری بات یہ سلسلہ جات کرنا کہ حدیثہ دے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آپ دے گھرانے والے بھی بہت نیک اور اللہ دے پسندیدہ سن, امت دیاں ماواں. لیکن حدیثہ دے اندر تسی بھی پڑھ کے دیکھ لو, میں بھی پڑھ لیا کہ بعض اوقات آپ اینی خاموشی نال اٹھدے سن رات کو تہجد پڑھنے واسطے کہ اپنی زوجہ محترمہ جڑی انہاں دے کول اسے حجرے دے اندر پیاں سن, انہاں نوں بھی پتہ نہیں سن لگن دے کہ میں اٹھ کے تے نفل شروع کر لیا. اپنے گھر دے کمرے دے اندر چھوٹا جہا حجرا 2-3 منجیاں دے برابر, وہ دے وچ بھی اپنے گھر والے نوں پتہ نہیں لگن دتا تے اسی کی کرنے پے ہاں. یہ دے وچ میرا خیال ہے کوئی گل کرنے دی ضرورت نہیں. اپنی بات ہے معراج شریف شروع ہویا عشاء تو بعد, عشاء دی نماز پڑھ کے تے آپ روانہ ہوئے تے جدوں آپ واپس تشریف لے آئے تے فجر دی نماز دے وقت واپس آئے. لوگوں کو یہ پیغام ملیا کہ لوگوں
ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਜ ਹੋਇਆ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਹਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਦੀਗਰ ਆਇਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਿਹਰਾਜ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਹਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਨੇ ਜन्नत ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਜन्नत ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਔਰ जन्नत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਮੁਲਾਹਿਜ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਮਹੱਲਾਤ ਦੇਖੇ जन्नत ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਨੇ 2 ਨਹਿਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, 2 ਨਹਿਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दसिया कि एक नहर का नाम है सलसबील, एक का नाम की है सलसबील और दूसरी नहर का नाम है कौसर, ठीक है। और फिर जन्नत के किनारे दे होते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ा